اچھا سبھی کچھ آپ نے دلچسپ جو ہے وہ ایک ڈبے میں جمع کر لیا. مشروب مغرب بوتل جی شہد. اچھا یہ جو بوتل ہے جس کے بارے میں سیٹھی صاحب نے پھر ٹویٹ کر کے انہیں بتانا پڑا 400-500 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے جو عام طور پہ پاکستانی 30 روپے کی پی لیتے ہیں. دیکھیے ان کا یہ ہے نا ایک موقف کہ اگر ہم نے یونیورسٹی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو یونیورسٹی ہی جائیں گے نا. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا ہے، اور کس نے غائب کیا یہ آپ کو بتاتے ہیں. میرے ہاتھ میں شراب کوشچن مارک. نجم سیٹھی صاحب کیا بتا رہے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف حل میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچ چکی ہے اور احتجاج کیا جا رہا ہے. اچھا سبھی کچھ آپ نے دلچسپ جو ہے وہ ایک ڈبے میں جمع کر لیا ہے. تو ڈبے میں سے نکال کے لوگوں کو کیا دکھائیں پہلے؟ جی ہیٹ میں سے کون سا خرگوش پہلے نکالیں؟ جی آپ اچھا کوئی اور بات چلی جائے گی. میں نجم سیٹھی صاحب کی بات پہلے کرنی. سیٹھی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر. اس میں ایک گاڑی کا شیشہ ہے جی جو ٹوٹا ہوا ہے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، غالباً کوئی اٹیک وغیرہ والا سین ہے، اور اس میں سیٹھی صاحب کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے. تاثر ایسا دیا جا رہا ہے کہ مشروب مغرب بوتل جی شہد خانے کے باہر کسی نے گاڑی ٹھوک دی اور نجم سیٹھی صاحب کی گاڑی پر وہ لگ گیا، اسکریچ آ گیا. تو ان کی گاڑی کے ونڈ اسکرین جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ وہ بوتل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان کی گاڑی کی ونڈ اسکرین کے ساتھ ہو گیا. اچھا یہ کہا جا رہا تھا کہ سیٹھی صاحب یہ کر رہے ہیں، لوگوں نے سیٹھی صاحب کو شدید محبت سے نوازنا شروع کر دیا، اچھے الفاظ میں یاد کیا. ہاں بہت اچھے الفاظ میں. تو سیٹھی صاحب جو اس پہ تل ملا اٹھے جی، اور سیٹھی صاحب نے پھر ایک وضاحت جاری کی ٹویٹر پہ کہ ایک پرانی ویڈیو، اچھا ویڈیو پرانی ہے کیونکہ اگر اس میں آپ امتیاز عالم صاحب کو دیکھیں سیفما والے، تو ان کی جو جھالر ہے سر کے پچھلے حصے پر اور سائڈز پر، وہ جھالر جو ہے وہ سیاہ رنگ کی ہے، اور امتیاز عالم صاحب بھی مختلف ہیں. آپ آج والے امتیاز عالم صاحب کو دیکھیں تو ان کی ایک فرنچ ہے، اچھی لگتی ہے ویسے ان پہ فرنچ، وائٹ کلر کی. ان کے گلاسز تبدیل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہ جو جھالر ہے اس کو بھی انہوں نے شیو کرنا شروع کر دیا. تو فل وہ جو لک ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے. تو یہ جو ہاں ان کا یہ نیا لک ہے. تو یہ ویڈیو پرانی ہے. سیٹھی صاحب بھی اس میں کمپیریٹیولی ینگر ہیں. سوال یہ کیا ہے، بوتل شراب کی یا نہیں ہے؟ اچھا یہ جو بوتل ہے جس کے بارے میں سیٹھی صاحب نے پھر ٹویٹ کر کے انہیں بتانا پڑا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیریئر واٹر فرینچ برانڈ ہے پانی کا. سیٹھی صاحب کے ہاتھ میں وہ بوتل ہے پانی کی. ہمارے یہاں یہ جو اشرافیہ ہے، سیٹھی صاحب سیگلز کی فیملی کا حصہ ہیں. تو ہمارے جو اشرافیہ امیر ترین لوگ، یہ انٹرنیشنل برانڈ ہوئے نا پانی کے، ایویان ہوا، یہ ہوا، یا دیگر برانڈ ہوئے پانی کے، جن کی ایک ایک بوتل پاکستان کے سب سے بڑے 2-3 اسٹورز ہیں، تو ان پہ ملتی ہے. تو وہ کوئی 400-500 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے جو عام طور پہ پاکستانی 30 روپے کی پی لیتے ہیں. دیکھیں تو یہ وہ بوتلیں پانی کی. تو سیٹھی صاحب کے ہاتھ میں پانی کی وہ بوتل ہے، وہ ٹھیک ہے. تو سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں کہ یار یہ پانی کی بوتل ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. اچھا کوئی بھی شخص بیہائنڈ کلوز ڈورز اپنی پرسنل لائف میں وچ از ناٹ ان فرنٹ آف ایوری ون، اس میں کیا کر رہا ہے، کوئی برا نہیں کر رہا، ہاں تو یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کی اپنی زندگی. لیکن یہ سیٹھی صاحب کے ساتھ چونکہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ سرے عام وہ بوتل لے کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سیٹھی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بوتل نہیں ہے، یہ ہاں تو یہ وہ والی بوتل ہے جو پانی کی بوتل ہے. تو سیٹھی صاحب نے اس کی وضاحت کر دیا انصاف کی. تو ہاں وہ دیکھیے سیٹھی صاحب ہمارے سینئر ترین لوگوں میں شامل ہیں، تو وہ ان کی جو وضاحت ہے وہ دینی چاہیے تھی نا، بتانی چاہیے. صاحب سے آپ کو کچھ اور نہ یاد آ جائے. بہرحال یہ ایک اور احتجاج پاکستانیوں کا، شایان علی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جج ہمایوں دلاور صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اب تو پاکستانی آ گئے ہیں. اچھا پہلے وہ خود گئے تھے یونیورسٹی، اب وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں، اور ٹیم کو لے کر گئے تھے. پہلے یہ جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں جو پلیکرڈز ہیں، یہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف احتجاج کرنے پہنچے. اچھا جو شایان کا احتجاج تھا نا، جو وہ 2-3 سوشل میڈیا احتجاج تھا، جو 2-3 نوجوانوں کے ساتھ تھا، اس پر مجھے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ پریمیسز میں کہاں تک اندر چلے گئے تھے. یعنی یونیورسٹی کی ایک باہر 4 دیواری ہے. ان کا یہ ہے نا ایک موقف کہ اگر ہم نے یونیورسٹی کے خلاف احتجاج کرنا ہے تو یونیورسٹی ہی جائیں گے نا.
اچھا مطلب اگر آپ کو بینک کے خلاف احتجاج کرنا تو بینک کے دروازے پہ کریں گے, بینک کے اندر گھس کے کاؤنٹر پہ, کیش کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کریں گے؟ ان کا یہ کہ ہم اندر نہیں گئے جہاں ٹریننگ ہو رہی. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, بینک کا جو پارکنگ ایریا ہے جی, اگر جہاں باہر گارڈز ہیں, اگر آپ وہاں بھی چلے گئے اور بینک میں جہاں کلرکس وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں نہیں ہیں آپ, لیکن جو پارکنگ ایریا میں بھی چلے گئے تو آپ کہاں ہیں؟ بینک کے اندر نا, پریمیسز میں چلے گئے. یہ جو ایون فیلڈ کے باہر احتجاج ہوتا ہے تو سڑک ہے, سڑک کے بعد پیومنٹ ہے, فٹ پاتھ ہے, فٹ پاتھ کے بعد ان کے گھر کی دیوار ہے. اب اس دیوار کے بعد جو ایریا اس میں وہ گاڑی واڑی کھڑی کرتے ہیں, پارکنگ لاٹ ہے. لیکن اگر آپ وہاں بھی چلے گئے تو یہ ٹریس پاسنگ ہے, یہ پھر غلط ہے اسی احاطے میں. تو اگر شایان اندر جا چکے تھے تو پتہ نہیں وہ کہاں تک الاؤڈ ہے, کہاں تک پبلک پراپرٹی ہے. لیکن یہ جو باہر احتجاج ہے, آپ دیکھیں اقوام متحدہ کے باہر احتجاج ہوتا ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے باہر احتجاج ہوتا ہے, سفارت خانوں کے باہر ہوتا ہے, پریزیڈنسیز کے, پرائم منسٹر ہاؤسز کے باہر دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, اور یہ الاؤڈ ہے. جی, اب یہ جو باہر احتجاج ہوا ہے نا, یہ الاؤڈ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو میں جو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں, پولیس والے بھی سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی ہے, اور کوئی نہیں روک رہا. یہ لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں, یہ الاؤڈ احتجاج ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پرچم لے کر آئے, ان کے ہاتھوں میں پلیکارڈز ہیں, ان پہ لکھا ہوا ہے کلر آف جسٹس, انصاف کا قاتل ہمایوں دلاور, یہ سب لکھا ہوا ہے. اور یہ اپنی نفرت کا, غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں جو انہیں ڈیموکریٹیکلی الاؤڈ ہے. پاکستان میں تو نہیں ہے, وہاں ہے. جی, اچھا یہ احتجاج پاکستان, اس احتجاج میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان تحریک انصاف کے پرچم ہے, پاکستان کا سب زلالی پرچم بھی, پاکستان کا سب زلالی پرچم بھی. اب ایک بڑا وہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ بریڈ فورڈ میں کونسلیٹ جو ہے اس کے باہر لگا ہوا پاکستان کا پرچم کسی نے اتار دیا, اور اس کی جگہ پی ٹی آئی کا پرچم لہرا دیا. اب وہ جو پی ٹی آئی کا پرچم لہرایا ہوا وہ دکھا رہے ہیں, وہ تو چیتھڑا سا ہے. تو کوئی اگر اپنی جماعت کا پرچم لہرائے تو کیا وہ دھجیاں لہرائے گا؟ اچھا, اس سے کچھ فاصلے پر پی ٹی آئی والے احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہاں وہ تمام لوگ کیوں نہیں ہے؟ ایک بندہ ہے ہوڈی میں, اور وہ اپنا چہرہ بھی کیمرے میں نہیں دکھا رہا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کے ساتھ ہے. اب یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بندہ یا تو پاکستان کا پرچم لگا رہا ہے یا اتار رہا ہے, اور اس نے کیا کیا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی والوں نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارے خلاف جان بوجھ کر کروایا جو بھی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پاکستان مقدم ہے. یہ بالکل غلط ہے جو کیا گیا, ٹھیک ہے. اگر یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے تو بھی غلط کیا ہے, اور اگر یہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف کیا گیا تو یہ اور غلط ہے کہ پھر آپ نہ صرف پاکستان کے پرچم کو استعمال کر رہے ہیں بلکہ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بالکل یہ غلط ہے. تو بہرحال اس کی تفتیش ہونی چاہیے. لیکن پی ٹی آئی والے اپنے پرچم میں جب اپنے احتجاج میں جب پرچم لے کے پہنچے ہیں تو وہ یہ اس تاثر کی نفی بھی کر رہے ہیں جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. تو یہ انہوں نے ایک اچھا اوکیزن تھا, اس پہ پاکستان کے پرچم لے جا کر لہرا کر ٹھیک کیا کہ انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ جائیے عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ساتھی گرفتار ہو گئے, اور ایک کو تو غائب بھی کر دیا گیا ہے. جی, علی خان کی ہم بات کر رہے ہیں, سجاد علی خان, اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ان کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ جو سجاد علی خان صاحب انہیں آپ نے دیکھا خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ بالکل ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ خان صاحب کے سب سے قریبی آدمی ہیں. اچھا, اس سے پہلے خان صاحب کے قریبی لوگوں کو لے جایا گیا تو پوچھا گیا عمران خان کیا کھاتا ہے, عمران خان کیا کرتا ہے, عمران خان جو بیان دیتے ہیں. ہاں, عمران خان صاحب کو کیا, میں نے اس بات کی بڑی فکر تھی عمران خان کتنے بجے سوتا ہے. تو مطلب مجھے ممکن ہے کہ یہ بھی پوچھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ کون سی کروٹ سوتا ہے, سیدھے ہاتھ پہ سوتا ہے, الٹے ہاتھ پہ سوتا ہے, اوندھا سوتا ہے, سیدھا سوتا ہے, پتہ نہیں کیا پوچھتا ہے. پتہ چل گیا ہوگا. اچھا, اب جو ہے یہ علی خان گرفتار ہو گئے, غائب ہو گئے, سوری گرفتار تو ہو گئے تھے زمان پارک پہ. اب جب یہ غائب ہوئے تو اس میں ہوا کیا ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھاگ گئے, فرار ہو گئے. فاروق حبیب صاحب نے اس پہ ایک موقف دیا ہے. جی, پولیس نے ایک ایف آئی آر کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو بندہ خود غائب ہوا ہے, یہ فرار ہو گیا ہے. اب ان کی جو تصویریں آ رہی ہیں ان میں یہ صاف طور پر ہتھکڑیوں میں ہے. جی, تو پولیس جو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی ہتھکڑیاں. فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے اسسٹنٹ سجاد علی خان کے فرار کی پولیس کی ایف آئی آرز کا متن پڑھے تو انتہائی مذاقہ خیز ہے. سجاد علی خان کو خود غیر قانونی اغوا کر کے مسنگ پرسن بنا دیا گیا ہے. کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا شخص پولیس کے سخت پہرے سے فرار ہو جائے؟ جب عدالت نے اس کو جوڈیشل کیا تو پولیس اس کو جیل لے جانے کی بجائے اس کو
حسب بیجا میں لے گئی ہے. اگر سجاد علی خان فرار تھا تو گزشتہ روز 7 اگست کو، یہ انہوں نے 8 اگست کو کیا کہ جب عدالت نے ضمانت لی تو اس وقت تو پولیس نے عدالت کو نہیں بتایا کہ 6 اگست کو سجاد علی خان فرار ہو گیا ہے. عدالت جیل کو روکار جاری کرتی ہے تو جیل حکام کے پاس ملزم پہنچا ہی نہیں تو رہائی کیسے ممکن ہوتی؟ جوڈیشل کسٹڈی کا ملزم پولیس نے اغوا کر لیا ہے، اس پر متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اسی طرح کی کارروائی جس طرح عمران خان صاحب کے خانسامہ کو اٹھا لیا گیا تھا، پتہ چلے گا. لیکن ویسے واقعی ہماری پولیس جس کو ہتھکڑیوں میں رکھے وہ بھی اگر فرار ہو جائے، ہماری پولیس زمان پارک جائے، دروازہ توڑ کے اندر جائے، 100+ پولیس والے ہوں اور وہاں 4-5 لوگ جو ہیں وہ ان پولیس والوں کو ماریں پیٹیں، ان سے اسلحہ چھین لیں، ان کو یرغمال بنا لیں، تو یہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کس کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے؟ انفرادی عمل نہیں ہے نا اس میں، تو رانا ثناءاللہ صاحب بار بار اب بہرحال پتہ چلے گا. لیکن عدالت کو یہ پولیس جو بتا رہی ہے یہی کچھ اتنا مضحکہ خیز ہے کہ عدالت کو چاہیے کہ پولیس کی سخت سرزنش کر کے ان سے حساب مانگے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.